اچھا، آج جس دستاویز پر ہم بات کرنے والے ہیں نا، جی، جسے بظاہر تو ایک عام سی کہانی لگتی ہے۔ ہاں بالکل ایک عام سی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی رویوں اور مفاد پر مبنی رشتوں کا ایک بہت گہرا جائزہ ہے۔ دھوکے کے نفسیاتی پہلوؤں کا بھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم اس گہرے مطالعے میں دیکھیں گے کہ محبت، لالچ اور فریب کیسے آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ اور اس تحقیق کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ان باریک محرکات کو سمجھنا ہے جو انسان کو ان راستوں پر ڈال دیتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ بالکل ناممکن۔ تو اس کہانی کا آغاز ایک بے حد سرد منظر سے ہوتا ہے۔ بہت ہی سرد۔ یعنی کہانی کا منظر کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے، جہاں بیلگریڈ کے شہر میں جما دینے والی ٹھنڈ ہے۔ نئے سال کی آمد یعنی نیو ایئر ایو کا وقت ہے، اور باہر آدھا میٹر برف پڑی ہوئی ہے۔ آدھا میٹر برف درجہ حرارت 0 سے کہیں نیچے گر چکا ہے، لیکن اس ماسکو ریسٹورانٹ کے اندر ایک مختلف ہی گرم جوشی ہے۔ وہاں دستاویز کا مصنف اپنے دوستوں کے ساتھ نیا سال منانے موجود ہے۔ ہاں، اور اچانک اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست وانچو سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ عام سی لگنے والی ملاقات آگے چل کر کس طرح ایک دلچسپ داستان کا روپ دھار لیتی ہے۔ اچھا، اس ملاقات میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ دراصل ایک ایسی کہانی کا پیش خیمہ ہے جو انسانی فطرت کو بہت قریب سے دکھاتی ہے۔ جیسے وہ ٹھنڈ اور گرمی کا تضاد۔ صحیح پکڑا۔ بیلگریڈ کی وہ ٹھٹھرتی سردی اور ماسکو ریسٹورانٹ کی گرمی دراصل ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ یعنی آگے جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان میں بھی ہم یہی گہرا تضاد دیکھیں گے۔ بالکل دیکھیں گے۔ زندگی میں کئی بار بڑی تبدیلیاں کسی دھماکے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہی عمومی ملاقاتوں اور پرانی یادوں کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس گرم ماحول میں وانچو اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے، جو اس کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جس نے اسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ ایک پوری دنیا ہی بدل دی اس کی۔ تو یہ داستان آخر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی سفر کا ذکر تھا اس میں۔ ہاں، سفر کا ذکر ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے نیو ایئر کے 2-3 دن بعد۔ اچھا۔ وانچو اسکوپچے واپس جانے کے لیے ٹرین کا سفر کر رہا ہے۔ دستاویز کے مطابق وہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس 2 لڑکیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ سفر آرام سے چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل آرام سے۔ پھر اوالا کے مقام پر ٹرین ایک لمبی سرنگ یعنی ٹنل میں داخل ہوتی ہے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں سے ایک لڑکی جس کا نام ویلنٹینا ہے، وہ ونچو کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ اور وہیں سے اس طوفانی عشق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ مطلب ٹرین کے ڈبے میں اندھیرا اور اچانک ایک اجنبی کا باہوں میں گر جانا، یہ سننے میں تو بالکل کسی پرانے رومانوی ناول کا سین لگتا ہے۔ لگتا تو واقعی ویسا ہی ہے۔ لیکن یہاں جن 2 کرداروں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا آپس میں ملنا 2 بالکل مختلف دنیاؤں کے ٹکرانے جیسا ہے۔ مکمل طور پر مختلف۔ دستاویز میں ان دونوں کا جو حلیہ اور مزاج بتایا گیا ہے وہ ایک دوسرے سے انتہائی الگ ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹینا اور ونچو کا تقابل دراصل ایک سماجیاتی اور معاشی فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، ویلنٹینا کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ دستاویز اسے ایک لمبی اور پتلی گھنگریالے بالوں والی عورت کے طور پر بیان کرتی ہے، جس نے انتہائی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، مہنگے کپڑے، اور اس کی شخصیت سے کسی مہنگے عطر کی مہک آ رہی ہے۔ پیسہ بول رہا ہے یعنی؟ بالکل پیسہ بول رہا ہے۔ وہ اسکوپیج میں ایک بہت مشہور اور کامیاب بیوٹی پارلر چلاتی ہے جہاں عام لوگ نہیں آتے۔ مشہور فنکار، ماڈلز اور راک سٹارز آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن اس کا رویہ ہے۔ رویہ کیسے؟ دستاویز بتاتی ہے کہ وہ روایتی توقعات کے بالکل برعکس بہت جارحانہ یعنی اگریسو ہے۔ وہ کھلے عام اپنی محبت اور خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا دوست وانچو ہے۔ ہاں، جو جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے، ایک مضبوط چوڑے کاندھوں والا شخص جو ہاریزونٹل بار پر جمناسٹکس کرتا ہے، کسی باڈی بلڈر جیسا جسم رکھتا ہے وہ۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جسمانی طاقت ہے اور دوسری طرف مالی آزادی، پیسہ اور پاور۔ اور اسی مقام پر وہ فرق سامنے آتا ہے۔ اس وقت کے روایتی میسیڈونین معاشرے میں عورت سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ پہل نہ کرے، چپ چاپ رہے بس۔ ہاں، لیکن ویلنٹینا اس ڈھانچے کو توڑ دیتی ہے۔ وہ خود مختار ہے، امیر ہے، اور اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔
اور ونچو؟ ونچو جو جسمانی طور پر طاقتور ہے، ذہنی طور پر اس نئی قسم کی عورت کے سامنے نہتہ محسوس کرتا ہے خود کو۔ جارحانہ انداز میں پہل کر کے ویلنٹینا نے ابتدا ہی سے اس پاور ڈائنامک کا رخ اپنے حق میں کر لیا تھا۔ ابتدا سے ہی ونچو کا طاقتور ہونا یہاں زیادہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ فیصلے اور اقدامات سارے ویلنٹینا کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایک امیر اور خود مختار عورت ہے، اور دوسری طرف ہمارا باڈی بلڈر دوست جو اس چمک دمک سے متاثر ہو رہا ہے، امپریس ہو رہا ہے پوری طرح۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آسان سی رومانٹک کہانی لگ سکتی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے سفر اتنے آسان نہیں ہوتے۔ دستاویز کے مطابق کیا وانچو اس رشتے میں مکمل طور پر ایماندار تھا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ اچھا، دستاویز وہاں ایک بہت بڑا راز کھولتی ہے۔ وانچو اس طوفانی رومانس میں پڑ تو گیا، لیکن دراصل اسکوپیے میں اس کی پہلے سے ایک منگیتر موجود تھی۔ ایک اور عورت؟ ہاں، ایک ایسی عورت جس سے وہ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ یہ تو ڈبل گیم ہو گیا۔ دستاویز اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک روایتی میسیڈونین مرد کا یہی خواب ہوتا تھا، ایک پرسکون گھریلو عورت سے شادی کرنا۔ یعنی وہ ویلنٹینا کے حسن اور دولت سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے اس گھریلو تصویر والے خواب میں فٹ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بالکل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس نے اس صورتحال کا کیا حل نکالا؟ اس نے ایک دوہری زندگی گزارنا شروع کر دی، ایک طرف منگیتر سے شادی کے وعدے اور دوسری طرف ویلنٹینا کی بے پناہ دولت اور پرسکون اثر و رسوخ کا استعمال۔ ان مہنگے ترین ہوٹلز کا ذکر ہے دستاویز میں، سٹرومیکا، بٹولا اور کومانوو میں، جہاں ویلنٹینا اسے ٹھہراتی تھی۔ اور وہاں کا سارا خرچہ ویلنٹینا خود اٹھاتی تھی۔ اور اس دوران وانچو اپنی منگیتر کو جھوٹے بہانے بناتا تھا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وانچو ذہنی طور پر کس سنگین خوش فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ خوش فہمی کیسی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ حالات کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں دنیاؤں کا ماسٹر ہے، منگیتر کی طرف سے گھریلو سکون اور ویلنٹینا کی طرف سے عیاشی۔ اس نے اپنے رشتوں کو شاید ایک کھیل سمجھ لیا تھا، جہاں وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سب کو اپنی انگلیوں پر ناچا رہا ہے۔ بالکل ایک کھیل۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو بالکل اپنی جمناسٹکس کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ جمناسٹکس کی طرح کیسے؟ جیسے وہ ہاریزونٹل بار پر مختلف کرتب دکھاتا تھا نا، اور کوشش کرتا تھا کہ توازن قائم رہے اور وہ زمین پر نہ گرے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان دونوں خواتین کے درمیان بھی بہترین توازن قائم رکھ سکتا ہے بغیر کسی نقصان کے۔ یہ اس کا اندازہ تھا، لیکن کیا وہ واقعی حالات کو کنٹرول کر رہا تھا؟ حقیقت اس خوش فہمی سے بالکل الگ تھی۔ اصل طاقت تو ہمیشہ ویلنٹینا کے پاس تھی۔ اس کی بیوٹی پارلر اور دولت کی وجہ سے؟ ہاں، اس کا بیوٹی پارلر، اس کے مہنگے ہوٹلز کے بلز، اس کا انتہائی اعلیٰ لائف سٹائل، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ دراصل ویلنٹینا وانچو کو ایک توجہ کا مرکز یا ایک وقتی کھلونے کے طور پر ساتھ رکھ رہی تھی۔ وقتی کھلونا؟ رشتوں میں مفاد کا یہ کھیل بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ جب مالی طاقت اور فیصلہ سازی کسی ایک کے پاس ہو تو دوسرا شخص چاہے کتنی ہی چالاکیاں کر لے، آخر کار وزن اسی طرف جھکتا ہے جہاں اثرات ہوتے ہیں۔ تو ونچو کو لگ رہا تھا کہ وہ کھلاڑی ہے، جبکہ اصل میں وہ خود کھیلا جا رہا تھا۔ اچھا، تو اس دوہری زندگی اور مہنگے ہوٹلز کے کھیل میں آگے کیا ہوتا ہے؟ کومانوو اور بٹولا کے ان چکریوں کے بعد کہانی یقیناً کسی نئے مقام کی طرف بڑھتی ہوگی۔ بالکل نئے مقام کی طرف بڑھتی ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ کومانوو اور بٹولا کے مہنگے ہوٹل سے بور ہونے کے بعد ویلنٹینا کو مزید تبدیلی چاہیے تھی۔ مزید تبدیلی؟ اور کیونکہ فیصلے اس کے تھے، وہ دونوں ملک سے باہر یورپ کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ یورپ کا سفر شروع ہو گیا۔ وینس کی خوبصورت گلیوں سے ہوتے ہوئے ان کا سفر اٹلی کے شہر میلان تک پہنچتا ہے۔ میلان؟ اور میلان اس پوری کہانی کا ایک انتہائی اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ میلان میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اس داستان کا رخ بدل دیتا ہے؟ میلان میں ویلنٹینا کی ملاقات ایک پرانے دوست سے ہوتی ہے، جو اسے وہاں کے ایک انتہائی مشہور ہے سیلون میں کاسمیٹیشن کی پیشکش کرتا ہے۔ ایک جاب آفر؟ ہاں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسکوپجے کے بیوٹی پارلر سے یورپ کے ایک عظیم شہر کے ٹاپ سیلون تک کا سفر ایک ایسی پیشکش تھی جو ویلنٹینا کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کو یکسر بدل دینے والی تھی۔ اس کا تو کریئر آسمان پر چلا گیا۔
اس پیشکش نے اس کی مالی اور ذہنی خود مختاری کو واقعی ایک نئے آسمان پر پہنچا دیا۔ یعنی اب وہ صرف ایک عام امیر عورت نہیں رہی تھی، بلکہ یورپ میں اپنی نئی پہچان بنانے جا رہی تھی۔ نئی پہچان، بالکل۔ لیکن دستاویز کے مطابق ان کا سفر ملان پر رکا نہیں تھا نا۔ ملان کے بعد وہ مونٹے کارلو گئے اور پھر آخر میں وینا پہنچے۔ وینا میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس ہاریزونٹل بار والے توازن کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔ وینا تک پہنچتے پہنچتے واقعی ایک بڑا بکھراؤ سامنے آتا ہے۔ کیا ہوا وہاں؟ وانچو، جو کہ ایک باڈی بلڈر جیسی اولمپک شیپ رکھتا تھا، جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل جواب دے جاتا ہے۔ جواب دے جاتا ہے؟ سفر کی تھکان اور ویلنٹینا کی بے پناہ جسمانی اور جذباتی توقعات کے بوجھ تلے وہ پوری طرح دب جاتا ہے۔ اچھا۔ محبت کے میدان میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ جسم جس پر اسے بے حد فخر تھا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اوہو، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا اس شخص کے لیے جس کی پوری انا ہی اس کی جسمانی کشش پر مبنی تھی۔ بہت بڑا جھٹکا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے کہ جب ایسا ہوا تو ویلنٹینا کا رد عمل کیا تھا؟ عام حالات میں ایسی ناکامی پر سخت ناراضگی یا تنقید دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور ویلنٹینا کا رویہ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ کیا رویہ تھا اس کا؟ ویلنٹینا نے کوئی غصہ یا شور نہیں مچایا۔ دستاویز کے مطابق اس نے بڑی طمانت اور پرسکون انداز میں وینسوچو کو آرام کا موقع دیا۔ پرسکون انداز میں؟ ہاں، اور کہا کہ وہ واپس اسکورپیو جائے اور اپنی اولمپک شیپ بحال کرے۔ یہ اتنی ٹھنڈک سے اس بات کو قبول کرنا، ایسا لگتا ہے کہ اسے وینچو کی خامیوں سے یا اس کے ساتھ نہ ہونے سے اب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی منزل کی طرف دیکھ رہی ہو۔ صحیح سمجھیں آپ، یہ صبر دراصل ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ اب مکمل طور پر آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ اس سے آگے نکل چکی تھی۔ ملان میں جاب ملنے کے بعد اس کا مقصد اب صرف ایک رومانٹک رشتہ نہیں رہا تھا، بلکہ اسے اپنا ایک عظیم اور آزاد مستقبل نظر آ رہا تھا۔ اور اس مستقبل میں وانچو کی ضرورت نہیں تھی۔ وینا میں وانچو کی جسمانی ناکامی پر اس نے اس لیے سختی نہیں کی کیونکہ اب اس کی نظر میں وانچو کی وہ اہمیت رہی ہی نہیں تھی۔ طاقت کا توازن پوری طرح تبدیل ہو چکا تھا۔ جب وہ ملان شفٹ ہونے کی تیاریاں کر رہی تھیں تو اب اس رشتے کی ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں تھی، پوری طرح اس کے ہاتھ میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وانچو کو لگا ہوگا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، کہ وہ واپس جا کر آرام سے اپنی منگیٹر کو وقت دے سکتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ویلنٹینا نے ذہنی طور پر اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس ایک ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا تھا جسے اب اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب ویلنٹینا ملان شفٹ ہو جاتی ہے اور وانچو واپس اسکوپجے چلا جاتا ہے تو کیا ان کا تعلق وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ یہاں سے داستان میں ایک انتہائی حیران کن اور نفسیاتی طور پر پیچیدہ موڑ آتا ہے۔ کیا موڑ آتا ہے؟ 1 سال گزر جانے کے بعد وینچو اچانک ایک پیغام بھیجتا ہے، اور وہ پیغام اس کی انا اور خوش فہمی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا لکھا تھا اس نے؟ وہ ویلنٹینا کو لکھتا ہے کہ وہ اپنی پرانی منگیتر، جس کے بارے میں اس نے کبھی سچ نہیں بتایا تھا، اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ اور صرف شادی کی اطلاع نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی خواہش کا اظہار کرتا ہے جو دھتائی کی آخری حد لگتی ہے۔ دھتائی کی انتہا۔ وہ لکھتا ہے کہ شادی کے باوجود وہ ویلنٹینا سے اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ چاہے ویلنٹینا خود کسی اٹیلین سے شادی کیوں نہ کر لیں۔ خود سوچیں، اپنی ہی انا میں اس قدر قید شخص جسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی قانون کا پابند نہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ ویلنٹینا اس کے اس مقصد پہ فوراً ہاں کر دے گی۔ کمل خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ کوئی رابطہ نہیں۔ یہ خاموشی دراصل کسی بڑے طوفان سے پہلے کی شانتی تھی۔ جب انسان اپنی ہی چالاکی کے نشے میں چور ہوتا ہے نا، تو وہ سامنے والے کی ذہانت کو بہت کم تر آنکنے لگتا ہے۔ اور وینچو کے ساتھ یہی ہوا۔ وینچو نے ویلنٹینا کی اس خاموشی کو اس کی محبت کی مجبوری سمجھ لیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس نے اپنی شرط منوا لی ہے۔ لیکن پھر سپٹمبر کے آخر میں اچانک ویلنٹینا کا ملان سے فون آتا ہے۔ دستاویز میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ویلنٹینا اسے ملان آنے کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے ڈائریکٹ ایئرپلین کا ٹکٹ بھیج رہی ہے اور ملان ایئرپورٹ پر خود اس کا استقبال کرے گی۔ وینچو کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہا ہوگا اس وقت۔ اسے لگا ہوگا کہ اس کا جادو اب بھی پوری طرح قائم ہے۔ اور اس خوش فہمی نے اسے اس قدر اندھا کر دیا کہ اس نے اپنی منگیتر سے ایک اور سفید جھوٹ بولنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کی۔ کیا جھوٹ بولا اس نے؟
اس نے بہانہ بنایا کہ اسے کچھ ایگزامز دینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے بیلگریڈ جانا ہے۔ تاکہ اس کا راز نہ کھلے، اس نے اپنی منگیتر کو بس اسٹیشن آنے سے بھی منع کر دیا۔ اور پھر چپکے سے روم کی فلائٹ لی اور وہاں سے ملان پہنچا۔ ملان پہنچ گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سفر کے دوران وانچو کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ ایک شاندار فتح کے لیے جا رہا ہے، ایک ایسی عورت کے پاس جو اب بھی اس کی کشش کے آگے مجبور ہے اور اس کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن ویلنٹینا اس سال بھر کی خاموشی کے دوران کوئی مجبور عورت نہیں تھی۔ بلکہ اپنا پلان ترتیب دینے والی ایک انتہائی ذہانت مند فریق بن چکی تھی۔ وہ ماسٹر مائنڈ۔ وہ جانتی تھی کہ وانچو کو سبق سکھانے کا بہترین طریقہ وہی ہے جہاں اس کی انا سب سے زیادہ پھولی ہوئی ہو۔ ملان جیسا بڑا شہر اور ہوائی سفر کا ٹکٹ، یہ سب وانچو کے اعتماد کو آسمان تک پہنچانے کی ایک چال تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب وانچو بڑے فخر سے ملان ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہ اس جشن کی امید میں ہوتا ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا، لیکن وہاں کا منظر اس کی پوری دنیا الٹ دیتا ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ ویلنٹینا وہاں موجود تھی، لیکن اکیلی نہیں۔ اس کے ساتھ اس کا نیا اٹیلین پریمی کھڑا ہوا تھا۔ یہ جھٹکا وانچو کے لیے ناقابل فہم رہا ہوگا، عجیب حالت ہوگی اس کی۔ لیکن اصل چوٹ تو اس وقت لگی جب ویلنٹینا آگے بڑھی اور اپنے اٹیلین دوست سے وانچو کا تعارف کروایا۔ اس نے جو الفاظ چنے نا، وہ کسی خنجر سے کم نہیں تھے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ میرا فرسٹ کزن یعنی خالہ زاد بھائی ہے جو میری بیمار بہن کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس وقت بے روزگار ہے۔ بے روزگار؟ ہاں، بے روزگار۔ فرسٹ کزن بے روزگار اور بیمار بہن کا خیال رکھنے والا، کسی ایسے شخص کو یہ الفاظ کہنا جو سمجھتا تھا کہ وہ ایک طاقتور ماچو مین ہے، جو حالات کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے تو اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہوں گی۔ مکمل طور پر۔ اس نے اپنی باڈی بلڈر والی انا کا جو خیالی محل بنایا تھا نا، وہ ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ایک رومانٹک کھلاڑی کو ایک محتاج اور بیکار رشتہ دار کا درجہ دے دیا گیا۔ ویلنٹینا کے یہ چنے ہوئے الفاظ ایک ماہر ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ویلنٹینا کی دنیا میں اب وانچو کی حیثیت بالکل صفر ہے۔ زیرو۔ یہ صرف بدلہ نہیں تھا، یہ مردانہ انا کو ایک ایسی جگہ سے کچلنا تھا جہاں سے کوئی آسانی سے نہیں اٹھ پاتا۔ ویلنٹینا نے ثابت کیا کہ جب دولت، اعتماد اور آزادی آپس میں ملتے ہیں تو وہ کسی بھی کھوکھلی انا کو پاش کر سکتے ہیں۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ تینوں ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ریسٹورانٹ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کھانے کے دوران وانچو پر کیا قیامت گزر نہیں ہوگی۔ قیامت ہی تھی۔ ایک طرف وہ شخص جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے سب کو دھوکہ دے دیا ہے، اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اس کے ساتھ خود ہوا ہے۔ اور پھر کھانا ختم ہوتے ہی وہ آخری منظر پیش آتا ہے۔ ویلنٹینا اور اس کا اٹالین دوست وہاں سے اٹھتے ہیں، وانچو کو وہاں ٹیبل پر اکیلا چھوڑتے ہیں، اسے اچھے سفر کی دعا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایک ردی سامان کی طرح اسے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وانچو جس نے سالوں تک ایک عورت کے پیسوں پر عیاشی کی، اسے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنی ذہانت کے خمان میں رہا، آخر میں خود کچرے کی طرح نکال پھینکا گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ وقت کبھی کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ وانچو نے وقت اور حالات کو اپنے تابع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن آخر میں وقت نے اپنا پاسا ایسے پلٹا کہ وہ شخص جو 2 کشتیوں میں سوار تھا، بھرے سمندر میں اکیلا ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اکیلا ڈوبنے کے لیے۔ آج جس دستاویز کا ہم نے تجزیہ کیا، اس کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مفاد اور دھوکے کی بنیاد پر بننے والے رشتوں کا انجام ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ انسان اکثر اپنی خام خیالی میں دوسروں کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا پاتا۔ وانچو نے سوچا تھا کہ وہ اپنے دماغ اور دوسروں کے جذبات سے کھیل کر جیت جائے گا، لیکن اس نے ایک آزاد اور با اختیار انسان کی واپسی کی طاقت کو بہت کم سمجھا۔ یہ دستاویز صرف ایک رومانس یا دھوکے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ عمل اور رد عمل کے اس قانون کی ایک بہترین مثال ہے جو انسانی رشتوں پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی ذہنیت کو کمتر سمجھتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی ہی ناسمجھی کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ویلنٹینا کا جو رد عمل تھا وہ اس خیال کا وہ مکمل چیک میٹ تھا جس کی امید شاید وینچکو کو کبھی نہیں تھی۔ اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک آخری فکریہ سوال سامنے آتا ہے جو واقعی بہت گہرا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑی صفائی سے کوئی چال چل لی ہے،
تو کیا حقیقت میں ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنی ہی انا کو تسلی دے کر خود کو فریب دے رہے ہوتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ اور جب زندگی حساب چکانے پر آتی ہے، جب ساری بازیاں پلٹ جاتی ہیں، تو کیا واقعی وہاں کسی قسم کا مکمل خاتمہ یا کوئی تسلی بخش کلوجر ہوتا ہے، یا بس آخر میں ایک ایسی شرمندگی سے بھری کہانی بچ جاتی ہے جسے ہم ساری عمر دنیا اور خود سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کہانی کے ختم ہونے کے بعد بھی عرصہ تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔